اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری بات یہ دیکھو، بہت اہم آیت ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. خوب سمجھے اس آیت کو. اللہ فرماتے ہیں کسی پر اس نیت سے احسان نہ کرو کہ وہ لوٹائے گا. میں اس آیت میں بہت پریشان ہوتا تھا کہ بھائی بعض دفعہ تو ہم واقعی کسی کا کام اس لیے بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا کام مجبوری میں کرے گا. یہ تو نیت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی، اس میں حرج کیا ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے انسان کو، یار اس کا کام نمٹا دو کل ضرورت پڑے. وہ خود کہہ بھی رہا ہوتا ہے بھائی آپ میرا یہ کام کر دو تو جب ضرورت پڑے گی تو میں بھی. یہ دل میں ہوتا ہے انسان کے. تو یہ برا نہیں ہے. برا یہ ہے کہ احسان کر کے لیبل صرف احسان کا ہو، دل میں نیت کیا ہو کہ میں اس سے واپس بدلہ لوں گا. یہ دھوکے میں آتی ہے یہ چیز. وہ آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ اتنے اچھے ہیں اور آپ کے دل میں کیا ہے. دیکھو کسی کا کام بنانا تاکہ مصیبت میں وہ آپ کے کام آئے یہ جائز ہے، لیکن کام بناتے وقت لیبل یہ لگانا کہ میری نیت صرف احسان کی ہے، صرف خدمت خلق ہے، اس میں اگر آپ یہ نیت کرو گے کہ بعد میں اس کا ریٹرن ملے، قرآن کی نظر میں یہ بدترین ظلم ہے، یہ بدترین جرم ہے. یہ کیونکہ آپ دھوکہ دے رہے ہو اس کو. آپ یہ شو یہ کر رہے ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. یہ بھی مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے. اب دیکھو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. ایک ایسا نہ ہو کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے بدگمان ہو جائیں، اچھا مفتی صاحب ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 99% لوگ اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے فیئر ہی ہیں. 1% ہوتے ہیں گڑبڑ، تو ان کو سمجھانے کے لیے رگڑنا سب کو پڑتا ہے. بعض مشہور کمپنیاں بلاتی ہیں، دعوت ہے آپ کی، بلایا، لیبل کس کا لگ رہا ہے؟ دعوت. مفتی صاحب سے محبت، اور پھر اپنی دبا کے پبلسٹی. کوئی بات نہیں، آپ اپنی پبلسٹی بھی کریں، ہم آپ کے دل کی نیت، ہو سکتا ہے آپ نے سچی مچی کی نیت سے ہی بلایا ہو دعوت، لیکن جب ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے چلو یار سیلفیاں بھی مارکیٹ میں ڈال دو، ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ دل میں پہلے سے 100% یہی نیت ہوتی ہے کہ مقصد ہی کیا ہے، مشہور آدمی کو بلا کے اپنی کمپنی کو پروموٹ. 100% یہ نیت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نا ایک کام ضمناً ہو گیا. ایسے بھی ہمارے دوست ہیں، بلایا کھانے پہ بلایا تھا، مقصد کوئی پبلسٹی نہیں تھا، انہوں نے کہا چلو یار مصعب ایک ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک پکچر آ جائے. ہم نے کہا چلو آپ آ ہی گئے تو آ جائے. ان کی نیت یہ نہیں تھی لیکن آ گئی تو ٹھیک ہے. بعض کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اپنی کمپنی کی مشہور. اگر ایسا ہے تو آپ پہلے بتائیں کہ بھائی آپ کو میں ایز اے کمرشل کے طور پہ یوز کر رہا ہوں، جیسے ایکٹروں کو بلایا جاتا ہے، بھائی آپ آئیں ہمارے. جیسے وہ ہے نا وننزا کا آتا تھا، وہ عمران خان کا آتا تھا پرانے زمانے میں، پیپسی پی رہا ہے عمران خان. اب وہ جو عمران خان کو انہوں نے جب کھلاڑی تھا نا ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا، تو وہ جو پیپسی کمپنی عمران خان کو پیپسی پلا رہی تھی، اس کا مقصد عمران خان کو ٹھنڈا کرنا نہیں تھا کہ جی اس کا جگر ٹھنڈا ہو جائے اور یہ جو ہے نا سکون مل جائے. اس کا مقصد تھا بھائی آپ پیپسی پئیں، آپ دنیا دیکھے گی تو پیپسی کی طرف لوگ جائیں گے. اتنا مشہور آدمی پیپسی پی رہا ہے جو ورلڈ کپ جیت کے آیا تو پیپسی بکے گی. تو یہ پہلے سے بتایا ہوا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بھائی آپ ایک کھلاڑی ہیں، ایز اے کمرشل یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی بتا کے ہو رہے ہیں نا. لیکن پیپسی کمپنی بلا رہی ہے عمران خان آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں، دل چاہ رہا ہے آپ کو فری میں ایک پیپسی پلا دیں. ہم دل کیا چاہ رہا ہے آپ کو؟ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت بیچارہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یار یہ اتنے مجھے ملک میری قدر کر رہی ہے کہ میں ورلڈ کپ جیتا ہوں تو اب مجھے فری میں پیپسیاں پلائی جا رہی ہیں. خوشی خوشی پہنچ گئے، پتہ چلا وہاں نیت ان کی پیپسی نہیں ہے، نیت کیا ہے؟ تو وہ پیسے مانگے گا، روکڑا دو روکڑا، تم کروڑوں روپے کما رہے ہو میری مجھے پیپسی پلا کے، میرے ریٹ متعین کرو. یہ دھوکہ نہیں چلے گا. تو یہ جو ایز اے کمرشل کھلاڑیوں کو، فنکاروں کو، سیاستدانوں کو یوز کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن علماء کو یوز کرنا، بولو نا، یہ بالکل ٹھیک نہیں. چاہے 1 کروڑ روپے آپ دے رہے ہوں
اول تو دیتا کوئی بھی نہیں ہے نا, جا کے اپنی پبلسٹی کروائی, وہ صرف وہ جو کھلایا یا کچھ بھی ہے وہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے اور پبلسٹی دبا کے. تو یہ بزنس کی خواہش نہیں ہے, یہ بزنس کو پروموٹ کرنے کی خواہش نہیں ہے, بلکہ اسے پروموٹ کرنے کی ہوس ہے کہ جو بندہ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا, آپ اس کو اس کام میں کیا کر رہے ہو, استعمال کر رہے ہو. علماء اس کام کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں کی بزنسوں کو جا کے وہ پروموٹ کرتے پھریں جائے. ہم تو پیسے لے کے یہ کام نہیں کرتے. میں جب نیا مشہور ہوا نا, زیادہ مشہور, ویسے تو میں بہت پہلے سے چل رہا ہوں مارکیٹ میں, جب زیادہ شہرت ہوئی ہے تو ایک دفعہ ایک صاحب نے لا کے میرے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اپنی ایک پروڈکٹ, وہ تھی بھی اچھی, وہ کوئی دین سے متعلق. مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ بھائی یہ تو پوری کمپنی ہے اپنی. میں نے پھر وہ جگہ جگہ سے ہٹوائے. انہوں نے کہا آپ پیسے لے لیں. میں نے کہا نہیں بھائی, یہ ہم کوئی علماء کا یہ نہیں, یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے یہ چیز کہ وہ کمرشل کے طور پہ یوز ہونا شروع ہو جائیں کہ جی مفتی صاحب ایک دعوت کے اتنے پیسے لیتے ہیں. اور بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے بڑی آفریں کی ہیں, میں آ جاؤ بھائی ایک دفعہ آپ فری میں آ جائیں اور یہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے. نا نا نا, ہم نے کہا بھائی یہ کام یہ نہیں ہوتا ہم سے. ٹریول ایجنسیاں ہیں حج کی عمرے کی, ہے تو بھائی یہ بھی بزنس ہی ہے نا, تو بڑا بہترین بزنس ہے. یوز کر رہے ہیں, آپ کا حج فری ہوگا, آپ کا عمرہ فری ہوگا, لیکن آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں ایک دفعہ. میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے حج عبادت ہے, فری میں ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, ویسے ہی کرا دو فری میں بھائی. ٹھیک ہے, نام بھی نہیں لوں گا کہ اس کمپنی کی طرف سے آیا ہوں میں, اس ٹریول ایجنسی کی طرف سے آیا ہوں. استغنا کے ساتھ آدمی جیے, بھیکاری پن کے ساتھ مزہ نہیں ہے حج کرنے میں. بھائی کوئی عقیدت مند ہے, بہت محبت ہے, فری میں کوئی علماء کو لوگ دے دیتے ہیں, کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, چپکے سے جاؤ, چپکے سے واپس آ جاؤ. ڈھنڈورا پیٹنے کی فلاں حاجی صاحب نے مجھے حج کرایا ہے, فلاں کمپنی کی طرف سے میں گیا ہوں, اس کا مطلب آپ ایز اے کمرشل یوز ہو رہے ہو. وہ کون سا حج ویکینسی اللہ کے لیے کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو پیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں نا اس سے. تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے پیسے کمانے کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ علماء اگر کسی حج ٹریول ایجنسی کی طرف سے حج کر کے آ رہے ہیں تو آپ ان کو بدگمان ہونا شروع ہو جائیں, اچھا یہ فری میں اس لیے کر رہے ہیں. کسی کے دل کی حالت آپ نہیں جانتے. تو میرا مقصد بدگمان کرنا نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے کوئی محلے کے آپ کے مولانا صاحب کسی ٹریول ایجنسی اس کو فری میں لے کے جا رہی ہو. بعض دفعہ علماء فری میں اس لیے بھی جاتے ہیں کہ 40 دن ہمیں جو ملیں گے نا تو لوگوں کو تبلیغ کا ہمیں موقع ملے گا, تو اس نیت سے بھی بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں, بعض علماء جاتے ہیں کہ فری میں تو حج ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنے فری کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ 40 دن یہ جو پبلک ہمارے ساتھ ہے تو 40 دن بہت ہوتا ہے کسی کو سدھارنے کے لیے, تو اتنا اچھا آپشن ہمارے پاس ہاتھ سے نکل جائے گا. تو نیت یہ ہوتی ہے. تو نیت پہ تو آپ کسی کے شبہ نہیں کر سکتے, لیکن علماء کو اپنے بزنس کے لیے یوز کرنا, استعمال کرنا, یہ بزنس کو پروموٹ کرنے کی لالچ نہیں, خواہش نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, ہوس ہے. اسی طرح حج بھی فری پھوکٹ میں کرنا اس مقصد کے لیے, یہ بھی عبادت کی خواہش نہیں ہے, یہ بھی عبادت کا لیبل ہے, مگر اللہ کی نظر میں یہ بھی کس میں آئے گا, ہوس میں. اللہ اکبر اللہ